ہے کہ مومن کا دل خوش کرنا یہ بھی کیا ہے؟ نیکی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ دل ایسے کاموں میں خوش کیا جائے گا اور ایسے کاموں سے کیا جائے گا جس کی شریعت کیا دیتی ہو؟ اجازت دیتی ہو۔ ورنہ یہ نہیں کہ بھئی جیسے کسی شادی کے اندر پتہ ہے کہ ڈانس ہوگا، گانا ہوگا، ناچ گانا ہوگا، خلاف شرع کام ہوں گے، ہمیں انوائٹ کیا، دعوت دی، اب آدمی یہ سوچے کہ نہیں جاؤں گا تو برا لگے گا، جاؤں گا تو اس کا دل خوش ہوگا، تو یہاں پھر وہ بات نہیں ہے۔ ہاں یاد رکھے، اس لیے کہ حضور کا ارشاد ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مفہوم یہ ہے کہ جس کام میں سے اللہ نے روکا ہے، یعنی گناہ کا کام، اس میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ہاں، بہت آسان زبان میں حضرت تھانوی نے اس کو سمجھایا ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے لیکن انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو لفظ ہے، ایک ہے دین شکنی اور دوسرا ہے دل شکنی۔ کیا ہے جاوید بھائی؟ ایک ہے دین شکنی اور دوسرا ہے دل شکنی۔ جب یہ دو جمع ہو جائے ایک جگہ پر تو دو میں سے ایک ہوگا ذاکر بھائی، یا تو اللہ کا حکم توڑنا پڑے گا یا کسی فیملی ممبر کا، دوست کا، نیبر کا، جان پہچان والا ہے اس کا دل توڑنا پڑے گا، یا تو اللہ کا حکم ٹوٹے گا، دین ٹوٹے گا یعنی اللہ کا حکم، یا پھر سامنے والے کا دل۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ جب دو باتیں جمع ہو جائے، دین شکنی اور دل شکنی، فرمایا کہ دل شکنی ہو جانے دو، دین شکنی نہ کرو۔ سمجھ آیا کہ کیا ہو جانے دو شبیر چچا؟ دل شکنی، کہ دل ٹوٹے ٹوٹے ٹوٹ جانے دو۔ کوئی پہلی بار تھوڑی ٹوٹ رہا ہے ہاں، یہ میری طرف سے اضافہ ہے کہ کوئی پہلی مرتبہ زندگی میں اس کا دل تھوڑی ٹوٹ رہا ہوگا، دل تو کئی مرتبہ جو ہے ٹوٹا ہوگا، اور ریپیئرنگ بھی ویسے اندر ہی اندر ہو جاتا ہے، تو بہرحال کوئی حرج نہیں، توڑ دو اس کا دل، لیکن دین نہ توڑو۔ ہاں، دین یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں توڑنا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ذرا ترنم سے جو ہے آپ پڑھے، تو میں زیادہ تر ٹالنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی ایک دو حضرات اور کہتے تو پڑھ لیتا ہوں، تو میں نے کہا چلو آج پڑھ لیتے ہیں۔ آج میں نے جو گفتگو ہم پیر کی مجلس میں کرتے ہیں وہ آج بدھ کی مجلس میں کر رہے ہیں، خاص وجہ سے۔ اب جانتے ہیں کہ منڈے کو کس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی، اور ہمارے ذاکر بھائی کی بھی اس میں شرکت ہو جائے، ورنہ منڈے کو کی مجلس میں وہ نہیں ہوتے ہیں، تو چلو آج وہ بھی شامل ہو جائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پیر کے دن حسن بھائی کیا شروع کیا تھا؟ سورہ فاتحہ کے تعلق سے کچھ کہنا سننا، اور بسم اللہ پر بات چل رہی ہے، اور تقریباً سال ختم ہونے کو آیا، لیکن ابھی بسم اللہ بھائی عرش ختم نہیں ہوئی ہے، تو چلے ذرا اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اب آپ میں سے کوئی سوچ رہا ہو کہ شعیب بھائی تو مجلس میں ہوتے نہیں تو سنتے کیسے ہیں؟ تو اس لیے ذرا وہ بھی آپ کو کہہ دیں، وہ جب سے یہاں سے دوسرے علاقے میں گئے تو کہہ کر گئے تھے کہ واٹس ایپ کے توسط سے آپ کو روزانہ کی مجلس مجھے بھیج دینے کی، اور کئی بار انہوں نے مجھ سے یہ فرمایا، کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے وہ اور ان کی اہلیہ فیملی، کہا کہ ہم اسی طرح بیٹھ جاتے ہیں آپ کی یہ مجلس آن کر کے کہ گویا ہم آپ کی مجلس میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی درمیان میں گفتگو، بات چیت، فون اٹھانا، فون سے بات چیت کرنا کچھ نہیں، اور تصور میں یہ ہوتا ہے کہ کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد قباء کے اندر بیٹھے ہیں، اور کہا کہ پوری مجلس ہم روزانہ سونے سے پہلے سن لیتے ہیں۔ تو میں بھی اہتمام کرتا ہوں کہ گھر جا کر ان کو بھیج دیتا ہوں تاکہ ان کا ناغہ نہ ہو، وہ سن لے۔ اور آج تو وہ مجھ سے فرمانے لگے اشرف بھائی کہ آپ کی مجلس میں جو سنتے ہیں وہ تو ایک مرتبہ سنتے ہیں، میں تو ایک سے زائد مرتبہ سنتا ہوں۔ تو کہا کہ مجھے تو ماشاءاللہ یہ شرف گویا کہ حاصل ہے کہ وہ تو ایک مرتبہ حافظ امتیاز سنتے ہیں بیٹھنے والے، اور میں تو ایک سے زائد مرتبہ سنتا ہوں۔ بہرحال ان کی محبت ہے، دین کی باتیں ہیں، اور جس کو دین سے محبت ہوگی تو دینداروں سے بھی ہوگی، دین والوں سے بھی ہوگی، اور دین کی باتوں سے بھی ہوگی۔ اور ویسے بھی جب وہ یہاں ہوتے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ بیٹھتے تھے مجلس کے اندر۔ بہرحال بسم اللہ کے تعلق سے کچھ باتیں آج کی مجلس میں بھی آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شعیب بھائی کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے، اور عافیت کے ساتھ ان کی عمر میں خوب برکت نصیب فرمائے، آمین۔ تو بسم اللہ کے تعلق سے کچھ باتیں آج کی مجلس میں بھی آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، اور بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے میں عام طور پر شروع کرتا ہوں۔ اکبر الہ آبادی کا ایک کلام ہے، اس کا کچھ منتخب حصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ وہ لکھ گئے ہیں، جن کے جلوے نہ سما سکتے تھے ایوانوں میں، جن کے جلوے نہ سما سکتے تھے ایوانوں میں، ان کی خاک آج اڑتی پھرتی ہے میدانوں میں۔ ویسے انہوں نے کہا ہے ویرانوں میں، ان کی خاک آج اڑتی پھرتی ہے ویرانوں میں۔ واہ ہے مسجدیں چھوڑ کے جا بیٹھے ہیں میخانوں میں، مسجدیں چھوڑ کے جا بیٹھے ہیں میخانوں میں۔ واہ کیا جوش ترقی ہے مسلمانوں میں۔ یہ طنز کیا ہے؟ شیخ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، شیخ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا دم بھی غنیمت ہے مسلمانوں میں۔ اور یہ اصل بات ہے جو سنانی ہے۔ نام اللہ و رسول اب تو میں سنتا ہوں کم۔ اکبر کہتے ہیں نام اللہ و رسول اب تو میں سنتا ہوں کم، پہلے یہ الفاظ رائج تھے مسلمانوں میں۔
کہ پہلے بات میں مسلمان اللہ کا نام، اللہ کے نبی کا ذکر یہ کیا کرتے تھے، لیکن فرمایا کہ اب کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تو اکبر نے اپنے وقت میں کہا تھا، اب تو آپ جانتے ہیں اور کم ہو گیا ہے۔ ہاں، لیکن استثناء ہر جگہ ہوتا ہے، اپواد ہر جگہ ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا شمار ان میں نہ ہو جس کی شکایت اکبر نے کی ہے، اور کل اللہ اکبر ہم سے شکایت کرے۔ حیدرآباد میں، انڈیا کا جو حیدرآباد ہے، وہاں ایک صاحب گزرے ہیں جن کی ذہنیت بالکل دینی تھی، عالم نہیں تھے، غیر عالم تھے، لیکن ذہنیت، سوچ، آچار وچار یہ سب دینی تھے، اور قرآن کریم سے بڑا عشق اور محبت تھی ان کو۔ ان کے مکان سے دور ایک مسجد تھی، دوسری نمازیں محلے کی مسجد میں پڑھتے تھے، لیکن نماز جمعہ جاوید بھائی وہ دور پڑھنے جاتے تھے، اور ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ بیان کرتے تھے کہ میں اتنا دور نماز جمعہ پڑھنے اس لیے جاتا ہوں کہ وہاں جو قاری صاحب، امام صاحب قرآن کریم پڑھتے ہیں بڑا عمدہ پڑھتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے، باغ ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ قرآن کریم کی تلاوت بہت کرتے تھے، محبت بہت تھی ان سے قرآن کریم سے، تو اس لیے وہ اتنا دور سفر کر کے ذاکر بھائی اپنے محلے کی مسجد اور دوسری مساجد کو چھوڑ کر وہاں نماز جمعہ پڑھتے تھے۔ اچھا، ان کی جو شاعری ہے تو کمال یہ کیا انہوں نے اللہ کی توفیق سے کہ قرآن کریم کی آیات کا مفہوم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی، حضرت کی ارشادات، ان کو منظوم بیان کر دیا۔ تو اللہ کے ذکر کے تعلق سے اور ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ میں آپ کو اتنے عرصے سے یہی سمجھاتے آ رہا ہوں، اور آپ کو کیا بلکہ میں اپنے آپ کو سمجھاتے آ رہا ہوں کہ اللہ پہلے مجھے جو ہے وہ توفیق دے، اور پھر ہم سب کو۔ وہ لکھتے ہیں، سنو بڑی پیاری بات لکھی ہے، یہ کشتی زندگی ہے کھیلنے کے لیے، یہ کشتی زندگی ہے کھیلنے کے لیے، لینا ہے ہر چیز کا دینے کے لیے۔ وہ تو ایک اور مفہوم میں کہتے ہیں، لیکن ہم شبیر چچا اور مفہوم ہمارے یہاں ہوتا ہے، لینا ہے ہر چیز دینے کے لیے۔ سلامی آوی تو લેવાનું છે પાછી દેવા હારું। હે હસનભાઈ, જે સલામીને ચાંદલો આવ્યો એ હું કો આવલો છે એ પાછો દેવાનો છે, એટલે જ તો આપણે નોટબુક રાખે ને નોટબુકના અંદર લખેલું હોય હે બધું કે જાવીદભાઈ આટલા આપી ગયા, હર્ષ આટલા આપી ગયો, હાફિઝ ઇમ્તિયાઝ આટલા આપી ગયા, ઝાકીરભાઈ આટલા આપી ગયા, શબ્બીર ચાચા આટલા આપી ગયા, અશરફભાઈ આટલા આપી ગયા, હસનભાઈ આટલા આપી ગયા, ને અબ્દુલ સલામ મફતમાં જ ખાઈ ગયો। تو بہرحال کیا ہے وہ سب، ہاں اللہ تعالیٰ تو نامہ اعمال ہمارا کھلے گا۔ کچھ لوگ بھی شادی کے موقع پر نامہ اعمال ہمارا ان کے پاس ہوتا ہے، یعنی بالکل اپ ٹو ڈیٹ، اور اسے سنبھال کر رکھتے ہیں کہ جب ان کے یہاں واپس شادی کا فنکشن آتا ہے، شادی کا موقع ہوتا ہے، جشن کا، خوشی کا، ہاں تو پھر دیکھتے ہیں۔ اور میں تو ہنسی مذاق میں کہا کرتا ہوں، یہاں تو پتہ نہیں، میں تو جاتا نہیں شادیوں میں، تو انڈیا میں ایسا ہوتا تھا کہ منڈپ ہوتا تھا، اب تو وہاں بھی ہال ہونے لگے ہیں، تو منڈپ میں دو طرف سے نکلنے کا راستہ ہے، تو کتنے ہوشیار، دونوں طرف ٹیبل رکھا ہوتا تھا، ہے نا، اور آدمی قلم لے کے بیٹھا ہے، نوٹ بک لے کے بیٹھا ہے دونوں طرف سے، تاکہ પછી કાલે પૂછી દઈ નહીં ગયેલો કે હું તો ગયો તો કોઈ દેખાયું જ નહીં ને એટલો હોશિયાર બંને તરફ જો है કે કોઈ એક तरफ ખાલી છે કે નહીં, તો એ ત્યાંથી જ જાય है। तो अब ये भी बहुत होशियार, तो दोनों तरफ हाँ किरामन कातिबीन बैठे हुए हैं, उनको जो है वो बिठाया हुआ है कलम और कागज लेके कि लिखो।
اگر کسی کی نیت ہی پیسے لینے کی ہے تو علماء نے لکھا ہے یہ ناجائز ہے، پہلے سے ہی اس طرح دعوت دی جا رہی ہے۔ ایک پورا مضمون ہے اس ٹاپک پر، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالی حضرت کا سایہ امت پر تادیر سلامت رکھے بعافیت۔ ان کی ایک کتاب ہے جو دراصل انہوں نے مضامین لکھے تھے، اس کا مجموعہ ہے، کتاب کا نام ہے ذکر و فکر۔ کیا نام ہے؟ ذکر و فکر۔ اس میں یہ فکر والی بات ذکر کی ہے، اس میں یہ فکر والی بات ذکر کی ہے کہ પહેલેથી જ નિયત એ હોય કે ભાઈ આપણે તો દાવત એટલા સારું દેતા છે કે એ લોકોએ પૈસા દેવાના જ, હા, ને આપણે બી એટલા સારું દેતા છે કે કઈ નહીં આજે ગયા તો એ પાછા આવવાના જ છે, એ પાછા આવવાના જ છે આપણા પાસે। تو یہ سلارمی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ملے گی، یہ ناجائز ہے، سن لینا۔ اب میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، اور یہ میری فیملی میں بھی ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کی فیملی میں بھی ہوتا ہے، اور یہاں بھی ہوتا ہے، انگلینڈ میں بھی۔ انگلینڈ میں تو چونکہ اب کہتے ہیں کہ ہم مہذب کنٹری میں آ گئے، ترقی یافتہ، تو کیا لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر، جو انویٹیشن کارڈ ہوتا ہے، شادی کارڈ، نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے نو باکسڈ گفٹ پلیز۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، مانگنے کا وی آئی پی طریقہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے اشرف بھائی؟ مانگنے کا وی آئی پی طریقہ، ہاں اس کا ترجمہ ہے۔ جو بھائی ہرش ہمیں بدھا تو ہری گزری گیا، تو نہ کرتو یار ہیں، تو دنیا میں کوئی ایک تو ہمیں قسم کھائے نے کہی سکوں کہ نوائے نور محمد છે નમૂનો ہیں کہ تھینا وہ کر لوں۔ کوئی یوں نہیں لکھتا کہ باکس گفٹ میں مت دینا اور کوئی گفٹ مت دینا، وہ کوئی نہیں لکھتا۔ اور ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیاوی رحمۃ اللہ علیہ حافظ امتیاز کو لطف آئے گا، پتہ نہیں آپ سمجھے گی نہیں، کوشش کروں گا میں سمجھانے کی۔ یہ جو ہم پیسے عام طور پہ آدمی دیتے ہیں تو کس میں دیتا ہے؟ انولپ میں، اس کو بولتے ہیں لفافہ۔ کیا بولتے ہیں اردو میں؟ لفافہ۔ اور ہمارے حضرت تو حضرت تھے، اور ہمارے یہ حضرت بھی تشریف لے آئے، دیکھیے ماشاءاللہ ہیں، تو لفافہ اس کو بولتے ہیں جاوید بھائی۔ اب عربی زبان اور عربی گرامر جو ہیں، اللہ اکبر، چونکہ جنت کی زبان ہے اور قرآن کریم کی زبان ہے، جنتیوں کی زبان ہے ذاکر بھائی، تو کیا ہے، ہر لیٹر کا کوئی نہ کوئی معنی، ہاں ہر لیٹر کا کوئی نہ کوئی معنی اس کے اندر ہوتا ہے، بلکہ کئی معنی۔ تو یہ جو لام ہے تو عربی گرامر کے اعتبار سے حضرت فرماتے ہیں، لفافہ اردو کا لفظ ہے لیکن فرمایا کہ جو لام ہے وہ عربی والا، اور عربی زبان کے اندر عربی گرامر میں صدیق بھائی لام آتا ہے لام منفعت کے لیے۔ کس کے لیے؟ منفعت۔ منفعت جانتے ہو؟ تو علامہ اقبال کو سنو، ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے سمجھ جائے، اور پھر بھی نہ سمجھے تو پھر میں اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک۔ تو اب آپس میں کمپیئر کرو دو لفظ کو تو سمجھ آ جائے گا۔ منفعت کے مقابل ہے نقصان۔ ہاں جزاک اللہ۔ اشرف بھائی کی مجلس میں ہونے کا ہوتا ہے یہ فائدہ ہیں کہ وہ جواب ماشاء اللہ اچھا دیتے ہیں، باقاعدہ ہیں، بالکل صحیح جواب دیتے ہیں ماشاء اللہ باقاعدہ۔ تو منفعت آپ سمجھ گئے، دیکھیے اقبال کے کلام سے فائدہ ہوا نا، ہاں، تو رات کے مقابلے میں دن، ہاں، تو اس طرح۔ تو اقبال نے کہا ہے منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی اللہ بھی قرآن بھی ایک۔ تو بہرحال اس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک، بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ تو بہرحال منفعت یعنی فائدہ، بینیفٹ۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو پیسے لفافے میں رکھے جاتے ہیں
تو لفافہ تو اس کا نام اس لیے ہے کہ لفافے میں جو پہلا لیٹر ہے لام، یہ لام منفعت ہے، فائدے کے لیے، کہ اندر کیا چیز ہے؟ لکشمی بائی سے اندر ہوں છે સિદ્દિક ભાઈ લક્ષ્મી બાઈ છે અંદરમાં. હા તો તે ચાંદલો કરી ગયા હવે تو کہا کہ یہ لام منفعت ہے. اور اگر کبھی ایسا ہو، دیکھیے آدمی ہے نا، انسان ماتر بھولنے پاتر، حافظ امتیاز ایسا بھی ہوتا ہے. میرا ایک ساتھی ایک مسجد میں امام ہے، رمضان المبارک میں اخیر میں عیدی کے طور پر کچھ مقتدی ایسے ہر جگہ ہوتے ہیں جو امام صاحب کو کیا دیتے ہیں؟ ہدیہ دیتے ہیں، عیدی دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں. تو کہا کہ ایک صاحب تھے، وہ ہر سال دیتے تھے، اور واقعتاً لفافہ ہوتا تھا، یعنی لام منفعت اندر رقم ہوتی تھی. تو مجھ سے کہنے لگا، મને કે તરાતે કોઈ દાડા એવું થયેલું એમ કે. મેં કે હું તે કે યાર આ વર્ષે તો અજીબ થયું એમ કે. તે ભાઈ દર વર્ષે એમ કે કંઈ ને કંઈ આપણને હદીઓ આપી જતા રમઝાનમાં એમ કે. તો મેં ઘેર જઈને આપ્યું, ખોલ્યું તો સાલું કોરું, અંદરમાંથી કંઈ જ નહીં નીકળ્યું, ₹1 نہیں نکلو એમ کہ £1 نہیں نکلو. اسی کنٹری کی بات ہے. تو میں نے کہا یار اللہ کا بندہ بھول گیا ہوگا ہیں، اور ایسا بھولا ہوگا کہ بعد میں بھی یاد نہیں آیا، ورنہ وہ واپس آتا تیرے پاس معافی مانگنے کے لیے کہ بھائی میں تو ભૂલી જ ગયો અંદર મૂકવાનું. મેં કે સારું કે ઇમામ સાહેબ હાથે જવું થયું. કોઈ શાદીના મોકા પર થયેલું હોતું તો હારી દુશ્મની થાતે. કે આપણો મજાક કરી ગયો, હે મજાક ઉડાવી ગયો અમારો. હું પૈસા એ લોકો જ જોયેલા, یہ تو کہ پھوک مارنے ڈال لاکھو ایٹلا تو ہیں. بدگمانی نہیں کرنے کی. ہو سکتا ہے نا ایسا ہو جاتا ہے، آدمی بھول جاتا ہے بعض مرتبہ. میرے ساتھ بھی بعض مرتبہ ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مول صاحب اعلان کر دینا فلاں ہماری فیملی میں بیمار ہے، یہ ہے وہ ہے، فون آتا ہے. اب میں نماز پڑھنے آتا ہوں، ہیں وہ سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، پرچی تو یاد رہتا ہے نا. ہاں کہ پرچی وہ یاد رہتی ہے کہ بھائی یہ اعلان ہے یہاں پر. اب انہوں نے کہا ہے، بعض مرتبہ یاد نہیں رہتا، اب بھول گئے. تو وہ بدگمانی بعض مرتبہ شیطان پیدا کرتا ہے کہ جو મૌલ સાહેબ ઝાકીર પૈહાવાળો એટલે એના ઘેરનું એલાન કર્યું હે ને એમ કે આપણા ઘેર કે હસનભાઈ તાનું એલાન આવ્યું તો ભૂલી ગયા. تو ایسا نہیں ہوتا ہے، انسان ہے بھول جاتا ہے. ہاں بھول جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ نے سنا ہے، ایک صاحب نے کہا حضرت تشریف رکھے میں ابھی آتا ہوں، اور گیا سو گیا، بھول گیا، اور حضرت اس کا وہاں انتظار ہی کرتے رہے. تو ہو جاتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے اب تو کوئی سچ مانتا ہی نہیں. اور آپ یہ دیکھنا دنیا عجیب ہے. آج کا دور، دنیا نہیں بلکہ آج کا دور. شبیر چچا તમે કોઈને જુઠ્ઠું બોલો તો તરત માની લે, એને ઉલ્લુ બનાવો તો તરત માની લે. ને એને સાચો ઉઝર બતાવો કે જો અલ્લાહની કસમ બી ખાઓ કે અલ્લાહની કસમ હું ભૂલી ગયેલો યાર, મને ખ્યાલમાં જ નહીં, મારો ફરિશ્તો બી નહીં જાણે કે ભાઈ મેં આવું કામ કરી શકું એમ કે એવી નિયત નહીં હોતી મારી, પણ તે નહીં માને તમારું. ને જુઠ્ઠું બોલે તો તરત मान जाए. تو ایسی جو ہے اب تو آج کل کی دنیا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے مولانا ابرار احمد صاحب دلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو لفافہ ہے لام منفعت کے لیے ہیں، اگر اس میں پیسہ نہ ہو تو فرمایا کہ پھر لام ہٹا دو، یہ فافہ ہے. تو کیا ہے اشرف بھائی، پھر یہ فافہ ہے، اب یہ لفافہ نہیں ہے، اب یہ فافہ ہے. پتہ نہیں کیا سمجھا رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا. ہاں لینا اور دینا یہ کہہ رہا تھا. وہ امجد حیدرآبادی نے کہا ہے. تو یہ شادی میں ٹھیک ہے، آپ کی ایسی نیت نہیں ہے، کوئی دے جاتا ہے لے لو، اور دینے والے کی بھی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ مجھے نہ دے گا تو کوئی بارے نہ دے گا کی بات چھوڑو. کہ کوئی ہمارے یہاں 51 روپیز آ کر دے کر گیا ہے، پاؤنڈ، 51 پاؤنڈ کسی خوشی کے موقع پر. اب اس کے یہاں آیا تمہیں 41 بھی دو تو ہوں کہ 10 ઓછા આપ્યા ہیں تو کہ 10 ان کے کم دیے. اب کیا ہوگا پتا ہے، آئندہ آپ کے گھر فنکشن ہوگا نا، قسم کھانے کے لیے 31 જ આવે، 10 پوری گیا ہے، 10 کیا ہو گئے. ہاں وہ اس نے کھینچ لیے. تو یہ ہے، اس لیے ہم میں آپس میں کوئی محبت کوئی نہیں. ورنہ حضور نے کیا فرمایا، ہاں
یہ میں آپ کو ہنسی کے انداز میں جو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے سماج میں وہ سنا رہا ہوں، ورنہ یہ چیز دیکھیے ایک طرف حدیث میں یہ بھی ہے، آپ کو ذہن میں وہ بات بھی آ سکتی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ تحادو تحابو او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہدیہ دیتے رہو آپس میں ایک دوسرے کو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ لیکن یہاں یاد رکھنا حضور نے یہ فرمایا ہے کہ آپس میں ایکسچینج ہونا چاہیے۔ આપણે તો પ્રોબ્લેમ એ છે એક જ માણસ આપા કરે, હેરો લ્યા જ કરે હે, એટલે બી મોહબ્બત નહીં આવે, હેરો લ્યા જ કરે એક તરફથી ને હેલો આપે જ નહીં પાછું۔ اب تو عید کے موقع پر بھی بڑا پرابلم ہو جاتا ہے۔ ہاں جیسے بعض مرتبہ وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہر سواری کا، اور بعض مرتبہ سلام کا بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور کسی بنگلہ دیشی مسلمان سے سلام میں ایکسیڈنٹ ہو تو گئے، ہم ان کو کہیں السلام علیکم تو جواب میں السلام علیکم کہتا ہے وہ یہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے، ان کے ملفوظات میں حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بنگلہ دیشی مسلمان یوں کرتے ہیں کہ ان کو السلام علیکم کرو تو جواب میں بھی السلام علیکم، اور یہاں میں نے بھی دیکھا بعض حضرت ایسا ہی کرتے ہیں۔ اچھا بعض مرتبہ یہ سلام کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بھائی اور آپس میں، تو کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم، اس نے بھی کہا السلام علیکم، تو دونوں کہو وعلیکم السلام، ہاں دونوں کو کہنا ہے وعلیکم السلام، کہ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو اسی طرح ابھی عید آ رہی ہے، عید کے موقع پر بھی بعض مطلب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ وہ ایک صاحب اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، سچی بات کہ ان کی فیملی میں ایسا ہوا کہ وہ دو بھائی تھے، اس کے یہاں بھی اتنی ہی اولاد اور اس کے یہاں بھی اتنی ہی اولاد، تو اب اس نے کیا کیا، مثال کے طور پر مجھے نہیں پتا کتنی تھی، کہ 6 اولاد لے لو جیسے میری ہے، تو ہر ایک کا گنا 10-10 پاؤنڈ عیدی، تو وہ بھائی کے وہاں گیا کہ بھائی عیدی છે તારા પોયરા હારું 10-10 પાઉન્ડ મારા તરફથી، તો તે ભાઈએ કીધું કે રવા દે, એમ બી મારે તને પાછા 60 આપવાના છે। تو واہ قسم خدا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، سچی بات ہے۔ تو اس نے کہا اسی ملک میں اس نے کہا ભાઈ તું રવા દે એમ કે તારા હો છો મારા હો છો, તું એ 60 આપ્યો મારા હો 60 જ આપવાના પાછા, એના કરતા તું રવા દે નહીં, તું આપી દેજે ભાઈ ઈદી તારા તરફ۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ یوں نہیں سوچتا چلو میں 70 دے دوں، ہیں میں کیا دے دوں، 70 جو ہیں دے دوں، کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے مولانا ابرار احمد صاحب دلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، پنکھا چل رہا ہے پھر بھی ہو رہی ہے گرم، حضرت فرماتے تھے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں نے لامجے لی જ આવડે، દાલજેલ ડી તો આવડે જ નહીં، અલીફ બે તેમાં લામજેલ લી જ પડેલા ખાલી، દાલજેલ સમझ रहे क्या मतलब کہ بس دیتے رہو، لامجیل لی کہ لیتے رہو، اور دالجیل لی کا مطلب ذاکر بھائی دو بھی ذرا، تو وہ تو ہے ہی نہیں۔ اور پھر حضرت بڑا پیارا جملہ حافظ امتیاز فرماتے تھے کہ کچھ لوگوں کا مزاج یوں ہوتا ہے، یوں کہتے ہیں کہ اچھا بتاؤ ہم آپ کے گھر آئیں گے تو آپ کیا دیں گے، اور آپ ہمارے گھر آئیں گے تو کیا لے کر آئیں گے۔ یعنی دونوں طرف سے لینے کی بات، جائے تو بھی لینے کی اور وہ آئے تو بھی لینے کی، دینے کی بات ہی نہیں۔ تو اسی طرح ہمارا حال ہے، ورنہ حضور نے تو فرمایا کہ آپس میں ایکسچینج کرتے رہو، ہدیہ دیتے رہو ایک دوسرے کو، اس سے کیا بڑھے گی؟ محبت بڑھے گی۔ ہاں اسی طرح حضور نے حدیث میں یہ فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ تمہارے دل میں ایک دوسرے کے لیے قدورت نہ ہو، بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، حسد نہ ہو، جو چیز ان بلاؤں کو نکال دے اور محبت پیدا کر دے، ایسا عمل بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا ضرور حضرت بتائیے۔ فرمایا جب آپس میں ملو تو سلام کیا کرو، لیکن ہمارے اندر پھر بھی محبت نہیں بڑھتی، کیوں؟ عبدالسلام بھی وارد جو ہے کہ جاوید آپ نے سلام کرے گی ہیں، આપણે શું કા કરવાનું، હું તો ઇમામ સાહેબ ہیں، یہ تو مقتدی، چیئرمین صاحب سوچے، محتمم صاحب سوچے، باس یہ سوچے ہیں، باپ یہ سوچے، یعنی ہر اعتبار سے بڑا کہ بھائی چھوٹا۔ اسی لیے حدیث میں کیا فرمایا، دیکھیں حضور نے ہماری دکھتی رگ جو ہے اس پہ نبض رکھی کہ بڑا چھوٹے کو سلام کرے۔ کیا فرمایا؟ امام صاحب کو چاہیے کہ مقتدی کو سلام کرے، اور یہاں امام صاحب انتظار کرتے کہ بھائی مقتدی کرے ہیں، ہاں باپ کو چاہیے بیٹے کو کرے، بڑے کو چاہیے چھوٹے کو کرے۔ اور یہ فرمایا کہ جو سواری پر ہے اور دوسرا آدمی پیدل چل رہا ہے تو یہ فرمایا کہ سواری والا
والا کیا کرے؟ سلام میں پہل کرے. اللہ اکبر. سلام میں پہل کرے. کیوں؟ ایک یہ آئے گا کہ بھائی میں تو سواری پر بیٹھا ہوں اور یہ تو ویسے ہی جو ہے وہ چل رہا. ઇન્ડિયામાં એમ બી હદ કરીને મફત હવે ઇમ્તિયાજ આપણે તો ડાભેલથી બહુ આવેલા. અમે પડતા હોતા સબી ચાચા તો જુમેરાતને નીકળતા તો ગોધરાની ટ્રકની જ વાર જોતા. હવે ઇમ્તિયાજ બરાબર ને, ગોધરાની ટ્રકની શું કહવા, ગોધરાના બધા દિનદાર લોકો માશાઅલ્લાહ, પાલનપુર ને ગોધરા બે આપણે ત્યાં એવું છે કે તકરીબન બધા દિનદાર માશાઅલ્લાહ. પાલનપુર ને આપણે તો બંને સાઈડ પગ મૂકેલો. સુરત, વલસાડ, ચીખલી, હસનભાઈ, दीन दुनिया बनने में आपने तो पग मुकेलो हैं. तब गोधरा वाले का जाकिर भाई क्या होता था, एक खास नक्शीदार ऊपर है ना ट्रक के ऊपर, है इम्तियाज को पूछ लो, वो होता था. अच्छा, डर भी बहुत होता था उस वक्त, खास करके अशोक लेलैंड हैं जो वो बड़े ट्रक है तो आमतौर से सरदार जी होते थे. तो हम यूं भी करते थे. अच्छा, माँ बाप ने भी डराया होता था कि ये लोग ना बहने नहीं आवानो तो लेने नहीं छूटे हम है. तो अब बाज मरतबा ये भी होता था घर जाने की जल्दी है तो यूं हाथ करते थे और चेहरा देखता था तो यूं हटा लेते थे. अच्छा, बाज मरतबा वो सरदार जी अच्छे भी होते थे, वो भी नहीं लेते थे, वो खड़ी भी करते थे कि ना हमारे तो एम जवान. उसको पूछते कहाँ जाने का है, वो कहते यूं जाते, हमको यूं जाने का, यूं जाने का, तो यूं जाने का, लेकिन इन्हें तो नहीं ले. मेरे माँ बाप भी कहते थे कि भाई लोग आते बहने नहीं आओ इनकी. अच्छा, वो गोधरे वाले वो तो खुद खड़ी कर देते थे और सबको बिठा लेते थे, बैठ जाओ पीछे, और किसी से अल्लाह के बंदे रकम नहीं लेते थे. बहुत मतलब ऐसा हुआ. मदरसे की ज़िंदगी बचपना था. मैं तो बालिग भी नहीं था जब पढ़ता था, 10 साल का था. माँ बाप ने भेज दिया था कि जा खाड़क कायर करता हो हैं. तो बहरहाल जो है सिद्दीक भाई क्या कह रहे, 10 साल में भेज दिया था मेरे को. तो इसलिए मोहब्बत नहीं बढ़ती. हम सलाम में इंतज़ार करते. देख लेना, मैंने मिसाल समझाने के लिए मैंने भाई अर्श को सलाम किया एक मरतबा, चलो अब तो मैंने कर लिया, लेकिन आइंदा वो मिलेगा ना तो आम तौर से यूँ होता है हम इंतज़ार करते हैं कि लास्ट टाइम तो मैं कर लूँ, जो आम ने करे कि नहीं आओ फिर हैं. अब उसने नहीं किया तो हसन भाई हम करेंगे, नहीं करते हम तो. ये है. तो कहाँ से मोहब्बत बढ़ेगी, कहाँ से मोहब्बत आएगी, कहाँ से कुदूरत, नफ़रत, कीना, बुग़्ज़, हसद, कहाँ से जलन, कहाँ से ख़त्म होगा? नहीं होगा. सलाम के अंदर भी हमारी तो पॉलिटिक्स है कि यूँ से. इसलिए देखिए शरीयत, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए हुजूर जो शरीयत लेकर आया, अल्लाह ने जो हमें दीन दिया, देखिए कैसा उभरा, नफ्स को तोड़ा, कुचला. ये करो, क्या कहा, सवारी वाला किसको करे, पैदल. तो मैं वो बता रहा था कि क्या करते हैं, સ્કૂટર હોય ને કોઈ હાથ કરે તો બેહાડી લે. પછી જરા જમીન વેચીને સિદ્દીકભાઈ પૈસા આવ્યા તો એ મર્સિડીઝ લીધી. હવે તે ઊભી રહેલો તો મરોલી 4 રસ્તા પર આપણે ડાભેલથી આવ્યા, અને તો આપણે સ્કૂટર પર તો બેહાડ લાવતા હોતા હું કહેતા વાસ્પા તો કે વાસ્પા પર તો બેહાડ લેતા હોતા. તો કે હવે તો હારો આપણને એને ખબર છે ને ગામનો છે, હાથ કરે જ. મન નહીં થતું કે હવે તો આપણે स्टेटस बदलाई गયું હવે तो मर्सिडीज आई गई, मोटी गाड़ी. तो क्या करते, दूर से देते यूँ मुँह ही घुमा लेते कि उसको नज़र मिले यूँ को इन्हें बिहाड़ा भी माले उसको बिठाना नहीं है. ये हकारत हमारे दिलों में आती है. घर में भी जाओ, हुजूर ने फरमाया मफहूम ये. देखिए शरीयत ने कैसा उभारा, मियाँ बीवी में भी मोहब्बत बढ़ेगी. हाजी इमदादुल्लाह साहिब, मुझे दूसरी बार नहीं याद आ गई, हाजी इमदादुल्लाह साहिब मुहाजिर मक्की अलैहिर रहमा, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के शेख, बड़े बड़े हज़रात के शेख हैं मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही. हज़रत आपको पता होगा कि हिजरत करके कहाँ तशरीफ़ ले गए थे, मक्का मुकर्रमा. वहाँ तशरीफ़ ले गए थे. आपको दरमियान में हाफिज़ इम्तियाज़ याद है, बताया था हज़रत थानवी कितने महीने रहकर आए थे, 6 महीने, याद है, बताया था मैंने उनकी सोहबत में. तो तुर्किया का जो बादशाह था उस वक्त, आपको पता होगा अभी इन्होंने ऑफिशियली अपना नाम टर्की ने बदल दिया है, अब तुर्किया कर दिया है. तो પછી તમે એવું નહીં થાય બહાર જઈને ભૂલ કાઢે કે મોલ સાહેબને તર્કી બોલતા भी नहीं आवड़े. तो क्या है तुर्किया,
تو بادشاہ کی بڑی خواہش تھی کہ حاجی صاحب سے ملاقات کرے، اپنے یہاں بلائے، کھلائیں پلائیں، ان سے دینی فائدہ حاصل کرے، لیکن حاجی صاحب کے لیے جانا ممکن نہیں تھا۔ بادشاہ کا پیغام پہنچا تو کہا کہ دیکھیے مجھے جانا چاہیے، بادشاہ ہے، اللہ نے ایک حیثیت ان کو دی ہے اور دیندار بھی ہے، لیکن میری کچھ مجبوریاں ہیں تو میں نہیں جا سکتا ان کے یہاں۔ البتہ ایک کام کرنا، جو عادل بادشاہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عرش کے سائے میں ہوگا، پتہ ہے نا آپ کو، مفہوم پتہ ہے۔ تو کہا کہ وہ نیک ہے، بادشاہ ہے، اس کی دعا قبول ہوگی تو یوں کرنا کہ میرا سلام پہنچا دینا کہ امداد اللہ نے سلام کہا ہے۔ تو کہا کہ بادشاہ سلامت جواب میں وعلیکم السلام کہیں گے تو یہ وعلیکم السلام دعا ہے، تو فرمایا مجھے بادشاہ کی دعا حاصل ہو جائے۔ اب دیکھیں گھر میں داخل ہو، میاں بیوی میں محبت بڑھے گی، سلام کرو، اپنے کرتے نہیں گھر میں تو ہے، یہ تو محبت کو بڑھانے والا ہے، یہ دعا ہے، تو کیا کرو، گھر میں جیسے ہی دروازہ کھولو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ حضور نے حدیث میں فرمایا، جو بات چل رہی ہے کہ رات کو دروازہ بند کرو، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، یاد رکھنا، فرمایا حضور نے کہ رات کو دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کے بند کرو، انشاءاللہ چور اچک کے نہیں آئیں گے، گھر آسمانی زمینی بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ اپنوں نے الارم پر تو یقین ہے، الارمت کہتے ہیں ہاں، لیکن بسم اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ اب آپ اللہ کے گھر میں پوچھوں گا نہیں، ہر آدمی، میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے، کیا بسم اللہ پڑھ کے ہم بند کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، بہت کم لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ چراغ بجھاؤ تو بسم اللہ کہہ کر، تو راتنا لائٹ اولوے تو بسم اللہ بولے۔ ہاں، حضور نے یہ فرمایا کہ رات کو کھانا کھلا مت رکھو، جو چیزیں گھر میں پکی ہے اس پہ کیا کر دو، ہاں ڈھکن رکھ دو۔ اللہ اکبر، ہیں کیسے نبی ملے ہمیں، کیسا دین ملا ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال کیا کہ رات کو سوتے وہ کیا کر دو، بھنجو ہیں وہ کر دو۔ پر આપણને તોફીક નહીં થાય, કિચનમાં બંને જણા છે હસબન્ડ વાઈફ, અમુક વસ્તુ ખુલ્લી છે જોઈ દેવી જાય તો હસબન્ડ ખાસ કરીને તો કે આપણે હું કા બંધ કરવાનું, ડોહી બંધ કરે જતી વખત હે, હા કે ડોહી બંધ કરે ને પછી સવારે વહેલો ઉઠીને કિચનમાં જઈને પહેલાં જ જોયે કે ડોહી રાતના બંધ કરી ગયેલી કે નીકળી, હે તને કે સમજ નહીં પડે, તને એમ કે રાતના કે ઢક્કન બંધ કરવાનું, તો હું તારા હાથમાં લખો માર લો હતો, હે હસનભાઈ, तो तू बंद कर देता तो क्या होता भाई। ये सब हमारे यहाँ आपस में अंदर अंदर ये सब होता है। किसी आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही है, इस मुल्क में घरों में बहुत झगड़े हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के ताल्लुक इस मुल्क में हम सब जानते इंतहाई दर्जे के बिगड़े हुए हैं। हाँ, अल्लाह सबको खुशहाल रखे, दिलों को जोड़ दे, इसलिए मैं बातों बातों में बात आती है तो कहता रहता हूँ और पहले अपने आप से कहता हूँ। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मफ़हूम है कि मेरा मामूल ये है कि जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में नहीं होती, जिस पे मेरा अमल नहीं होता, जानबूझकर बयान में मैं वही टॉपिक बाय अर्श छेड़ता हूँ। क्यों? ताकि मैं उस पर अमल कर सकूँ। नफ्स को कहता हूँ कि तू बोल के आया है तो पहले तुझे अमल करना है। हाँ, हमारे आम तौर से घरों में क्या होता है पता है, क्या बात सही है क्या गलत है, सुनना, क्या बात सही है क्या बात गलत है, वहां से बहस शुरू होती है हस्बैंड वाइफ में और पहुंच जाती है कि कौन सही है और कौन गलत है। समझ रहे हो, बड़ी बात है कही है कहने वाले ने कि खाली मुद्दा तो ये था, तो बस ख़त्म कर देते, ये बात सही है ये गलत है, लेकिन हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। और दोनों बाज़ मरतबा बीवी भी और हस्बैंड भी कि આપણે તો નીચે ઝૂકવા જ નહીં માંગે, તો मैं क्या करूँ, તું ઝૂક કે ન ઝૂક, પણ એટલો ઝૂકવાનો છે કે મરવા પછી મિટ્ટીના નીચે જ જવાનું છે। અલ્લાહે આપણને આપણી असलियत बतलाई दी है। हाँ, और हम तो पैदा ही इस चीज़ से हुए जिस पे हम रोज़ाना चलते हैं, उसको मसलते हैं और फिर बड़े हो के मचलते हैं। ये कोई बात हुई है इसी पे कि भाई मैं हुक्वा माड़ी नीचे पड़वा दे, मैं हुक्वा
મારી નીચે પડવા દે, એમાં કેટલા ઘર તબાહ થઈ ગયા. अनानियत, शैतानियत. और हुजूर ने इसी को तोड़ा सलाम में, कि वो अंदर से तोड़ा हो कि क्या करो, बड़ा जो है करे. हस्बैंड एंड वाइफ में अब क्या है, हसन भाई बोलियो, कि गैर आलिम को भी आम तौर से બધાને કુરાનની આ આયત તો યાદ જ હોય, અર રિજાલુ કવ્વામૂન અલન નિસા. યાદ હોય ને? હે, હા, અર રિજાલુ કવ્વામૂન અલન નિસા, કે અલ્લાહ તાલાએ औरत પર કોને ફઝીલત આપી? મર્દને. હે, હા. અને પછી બીજી હુઝુરની હદીસ કેવી યાદ હોય? તે કે હુઝુરે કીધું કે અગર વાઈફને એમ કહેવામાં આવતે કે કોઈને સજદો કર તો કોને કરવાનું? તે કે હસબન્ડને એમ કે કરવાનું. અમારા એક બુઝુર્ગ કહે કે હારું અલ્લાહના નબીએ નહીં કીધું, નહીં તો હારા આપણા બૈરા તો કરતે જ ગયા આપણે. હે, તો હુઝુરની નાફરમાની થાય. હે, हुजूर की क्या होती नाफरमानी, भाई तू बड़ा है तू सलाम कर, तो इसलिए आज से करो. जब भी घर में जाओगे क्या करोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले पढ़ के दरवाज़ा खोलना है, बंद भी करना है और सलाम करना है. और देखिए हमें आदत हो जाए. सिद्दीक भाई, मैं कह रहा था कि कभी हुजूर की जो तालीम है तो मैं और आप उसको सोचे गहराई में कि अल्लाह अकबर कितनी दूर रस निगाहें थी और क्यों न होती. फरमाया घर खाली भी हो, આપણને ખબર કે આપણે જે ટાઈમે જવાના છે તો ઘરવાળી પોયરા લેવા ગયેલી છે કે અપોઇન્ટમેન્ટમાં ગયેલી છે, શોપિંગમાં ગયેલી છે, તો हमें तालीम है कि घर में कोई न हो तब भी सलाम करो. कौन सा सलाम? जो अत्तहियात में आता है आखिर में, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. પછી પढ़ो बस आ सलाम करवानो घરમાં કોઈ નહીં હોય. करते आप जैसा? हाँ, ये बात भी सही है, ये भी खूब रही. तो बिल्कुल. लेकिन अशरफ भाई है आपके घर में भी, हुजूर ने क्यों फरमाया? फरमाया यहाँ और मखलूक भी रहती है. हाँ जी बिल्कुल, कि वो भी जो है वो रहती है. वक्त हो रहा है तो अब्दुलसलाम को भी आप भी सलाम करो और अब्दुलसलाम आपको भी सलाम करे. अभी वक्त भी जो है वो हो गया. ये आदत बनाने के लिए कि कहीं एक मरतबा दो मरतबा ऐसा हुआ कि ઘરમાં કોઈ નહીં મળે, આપણે સલામ નહીં કર્યું તો પછી એની આદત થઈ જાય કે ઘરમાં હોય તો બી સલામ નહીં કરે. તો હું કીધું ઘરમાં કોઈ નહીં હોય તો બી આદત પાડી કે શું કરો? સલામ કરો. અલ્લાહની બીજી મખલૂક भी ત્યાં रही है. और हुजूर ने ये फरमाया, मफहूम ये है बिस्मिल्लाह कहकर दरवाज़ा खोलोगे, कुल हु अल्लाहु अहद उलमा ने लिखा के पढ़ोगे और सलाम करोगे तो शैतानी असरात से घर महफूज रहेगा. हाँ याद रखो, ये हुजूर ने फरमाया. शैतान कहेगा कि अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, वो यूं कहेगा. ये हदीस में है. अब આપણે આટલો આસાન અલ્લાહના નબીએ આપણને શું આપ્યો? વઝીફો જ છે એક જાતનો આપ્યો, પણ આપણે ખોપડીમાં તે નહીં ઘૂસે. આપણે તો જ્યાં સુધી આ ખર્ચે નહીં ને ત્યાં સુધી આપણને સમજ જ નહીં પડે. લાજપુરમાં હોસ્પિટલ, ડાભેલમાં હોસ્પિટલ, નસીરપુરમાં હોસ્પિટલ, પછી બારડોલીમાં હોસ્પિટલ, આલીપોરમાં હોસ્પિટલ, આ બધા આપણા લોકોએ કેટલા પૈસાઓ દઈને ખોઈ લે આપણા લોકોએ. જો કોઈ મુસલમાન જરા થોડુંક બી પૈસાવાળું એને જો જતું હોય તો ઇલ્લા માશા અલ્લાહ, યાર બહુ સસ્તી. આપણી તો મોટી હસ્તી. તો પછી કાં ધ્યાનમાં આવે વસ્તુ સસ્તી? તો નહીં જાય. अब दूसरे लोग फ़ायदा उठाते. जाना आप जाकर देखना. बल्कि बाज़ मरतबा यहाँ से जाकिर भाई हम जाते हैं और कहते हैं कि આપણે જવાના, તો આપણા હગાવાલા કે અહીંયા કાં જાય એમ કહીએ. તો કે ફલાણો ગયેલો તો મરીને આવલો. તો મેં કે કેવી હોસ્પિટલ દુનિયામાં છે જ્યાં કોઈ મરીને નથી આવલો? બોલ મને બતાવો કે ક્યાંથી નીકળે આવલો. મેં કે જેટલી મોટી છે ત્યાં તો વધારે આવે. ને તે બી કેવી રીતના? તરત નહીં આવવા દઈએ કે પહેલાં આ મારે ને પછી બંદાને મારે. સમજ આયા? આપણે ખોપડીમાં ઘૂસે જ નહીં. अब इतना आसान वजीफा हुजूर ने अमल बताया वो नहीं करेंगे ने પછી આમિલ તાવીજ બાપુ એના ગજવા ભરા કરે કે ઘરમાં એમ કે શાંતિ જ નહીં, સુકૂન જ નહીં, એમ કે બધા શૈતાની અસરાત છે. તો મેં કે હોય જ ને, હુજુરે બટલાયું તો શૈતાનને તો ભગાવ્યો નહીં ને બધાથી પહેલો તો તું જ શૈતાન બની ગયેલો. તો फिर बीवी उसी को भगाती है कि जाए सारा कम वक्त कुछ शैतान છે. આટલી બધી તાવીજ કરી એમ કે બધું કર્યું કઈ સુધરતો હારો કોઈ શૈતાન નહીં મળે, આ શૈતાન છે એમ કે अब उसी को जो भगाती. देखो ये बाकायदा बशारत है, खुशखबरी है कि शैतान ये नहीं करेगा. लेकिन हम नहीं करते हम. सलाम जो है
નહીં કરતે. એના મુકાબલામાં માલદાર દૂરથી બી આવતો હોય તો કે હરો અવાજ નહીં સંભળાય આપણો, કોઈ દાડે જરૂરત પડી તો પછી કામ નહીં લાગે. સલામ આલેકુમ, હે હવે આટલો લાંબો હાથ કરે ઉપર સુપરમેન, હે તે અસલામ આલેકુમ ને હેલો બી હંભેવાળો પૈહાવાળો, એટલે હવે લફ્ઝ નહીં બોલવાનો મેં ગુજરાતીમાં, હે હા એવો હોય કે તે જોયું નહીં જોયું જ કરે, જખ મારવા કરે, હે કે જોવાનું નહીં મળે. તો તે આ જવાનો હોય કાં આલખામ રોડ પર, આપણે દૂરથી સલામ કરો ને તો જાણે કાયોડલ પર જ વળી જાય, હે કે તો હંભે જ નહીં આવે. હા આ બધી આપણી खोपड़ी में ये घुसे, अब उसको पैसे देंगे तो देखिए कितना अच्छा हमारे करेंगे इंशाअल्लाह. अल्लाह मुझे भी तौफीक दे. आप क्या करना है जल्दी बोलो. नंबर 1, अब घर पे जाओ तो बिस्मिल्लाह बोल के, हाँ कि ये जो है वो करना है. अब यहाँ भी अजीब, मेरा एक दोस्त आया था इंडिया से, हैं સિદ્દીક ભાઈ એકલેરા છે, તો મને કહે કે હારા આ કન્ટ્રીમાં અમુક પ્રોબ્લેમ મેં જોયા તેનું મને એક કારણ સમજમાં આવે. મેં કે હું તે કે આપણે ઇન્ડિયામાં ચાવી હિદ્દી ઘાલવાની ને અહીંયા મેં જોયું તારામાં ચાવી ઊંધી ઘાલવાની. હે તે કે સાલું બધું ઊંધું સિસ્ટમ ચાલે એમ કહીએ. એટલે મને સમજ પડી કે આ લોકો હમજીન્સમાં શાદી કેમ કરે. તે કે હું કહે કે ઊંધું જ ચાલે, તો મને કે આ ઊંધું જ છે. મેં કે તું ભારે લાવ્યો, હે तो अब क्या है कि बिस्मिल्लाह बोलो, अस्सलाम वालेकुम करो, कुल हु अल्लाहु अहद जो है वो पढ़ लो और फिर सलाम करो. आखिरी बात देखिए, ये हुजूर ने हमें बताया, सिखाया, हम अहमियत दे, इम्पोर्टेंस उसको जो है समझे. क्या फरमाया? आम तौर पे मैं आपको सवाल करता हूँ. देखिए कैटेगरीज है इस्लाम में, फुकाहा ने कैटेगरीज रखी है कुरान और सुन्नत की रोशनी में. पहले फ़र्ज़ की 2 किस्में, फ़र्ज़ ऐन और फ़र्ज़ किफ़ाया. उसके नीचे क्या है? वाजिब. वाजिब के अंदर भी फिर दर्जे हैं. उसके बाद फिर क्या है? उसके नीचे सुन्नत मुअक्कदा, और उसके भी फिर जो हैं वो दर्जे हैं. फिर नीचे आप जानते हैं, लेकिन मुझे इतने का ही काम है, 3 का मुझे काम है. टॉप पे क्या है? फ़र्ज़. दरमियान में नहीं, वो फ़र्ज़ वो आ गया, खाली फ़र्ज़, फिर वाजिब और सुन्नत. तो 3 कैटेगरीज हुई. तो सवाब भी उसी एतबार से मिलेगा. याद रखना कि वाजिब का सवाब ज़्यादा होगा किसके मुकाबले में? सुन्नत के मुकाबले में. और फ़र्ज़ का सवाब ज़्यादा होगा किसके मुकाबले में? वाजिब के. अब सलाम की तरफ आओ. फुक़हा ने लिखा है कि सलाम करना सुन्नत है सामने से, और जवाब देना क्या है? वाजिब है. याद रखना, हाँ जवाब देना ये वाजिब है और सलाम करना ये सुन्नत है. अब मैंने आपको पहले से बता दिया कैटेगरीज के एतबार से जावेद भाई सवाब किसका ज़्यादा होना चाहिए? नहीं, इसमें फ़र्ज कहाँ आया? सलाम करना, फिर मैं बोलता हूँ, सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब. तो इसमें फ़र्ज तो है ही नहीं, सुन्नत और वाजिब है जाकिर भाई. तो अब मैंने आपको अभी बताया, तो सवाब किसका ज़्यादा होना चाहिए? वाजिब का ज़्यादा होना चाहिए. तो किसको ज़्यादा मिलना चाहिए? करे उसको कि जवाब दे उसको? जवाब दे उसको, चूँकि जवाब देना वाजिब है. लेकिन ये और एक और अमल है, वो बाद में आपको कभी इंशाल्लाह बताऊंगा. शरीयत में 2 अमल ऐसे हैं कि उसमें सुन्नत का सवाब वाजिब से बढ़ गया है. यहाँ सलाम जो करेगा, पहले पहल करेगा, उसको ज़्यादा सवाब है बनिस्बत बमुकाबला किसके? जवाब देने वाले के, जो वाजिब है. क्यों? सलाम करने में पहले अब्दुस्सलाम को नफ्स को मानना पड़ता है, हैं? दिल पे एक बोझ पड़ता है ना, संजय, पड़ता है ना? हाँ, दिल पे एक बोझ पड़ता है कि यार सलाम करूँ है ना, क्यों सलाम करूँ. तो चूंकि दिल पे बोझ पड़ा, और शरीयत में याद रखिए जितनी मशक्क़त होगी अमल में सवाब भी उतना ज़्यादा होगा. तो सिद्दीक भाई मशक्क़त हुई कि नहीं? और जवाब देने वाले को थोड़ी मशक्क़त. तो क्या अच्छा આજે તો કંઈથી સૂરજ નીકળો, આપણને સલામ કર્યો, હે? તે તો એમ વિચારે આજે કંઈથી સૂરજ નીકળો કે આપણને એમ કે સલામ કર્યું. તો બલકે તે તો બંને વાલેકુમ સલામ ને हैदराबादी હોય તો એમ કે वालेकुम सलाम, हैं? तो वो जो है वो यूं करेगा. तो इसके लिए ज़्यादा है. तो बहरहाल बीवी ज़्यादा हकदार है. घर में मोहब्बत बढ़ाओ, हैं? नाचा की न हो, लड़ाई झगड़ा न हो. तो बीवी से भी कहो, बच्चों से भी कहो, घर में आया आदत बना लो, बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा खोलना है, और दरवाजे में लेकिन चाबी नहीं भूल जाने की. उसकी हुजूर ने गारंटी नहीं दी है, वो बाहर है, समझ आया? तो चाबी मत भूल जाइए. और फिर दूसरे नंबर पे
ارے بولو سلام کرو. اور علماء نے لکھا ہے کہ قل هو اللہ احد جو ہے وہ پڑھ لو, چونکہ توحید ہوگی. وہ کم بخت شرک کراتا ہے شیطان تو وہ بھاگ جائے گا. درود شریف بھی پڑھ لو, جتنا گڑ ڈالو گے اتنا زیادہ میٹھا ہوگا. ہاں, પણ પછી તમે લાઈન વધારતા જાઓ ને તો અમલ નહીં થાય. આપણે તો હુઝુર એવી શરીયત લઈને આવેલા. મેં ક્યાં કરું હસનભાઈ કે હુઝુર માશાઅલ્લાહ એવા અમલ આપણને બતલાવ્યા કે શોર્ટ એન્ડ स्वीट हैं अशरफ भाई. मैं तो लंबी बात भी कर देता हूँ, वहाँ तो शॉर्ट एंड स्वीट ताकि सब लोग कर सके. अभी रमज़ान आ रहा है, मैं हर साल बताता हूँ और हर साल नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं. इतनी लंबी दुआ कर दी है, फिर कौन पढ़े? अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु फतक़ब्बल मिन्नी. मैं કે આ તો આપણે જે છે तो कैसे रोटी की भी सीट पहुंच गया हैं. अब इतनी लंबी जो है वो दुआ, और हदीस में ये सब है ही नहीं, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट. इतनी दुआ हदीस में हुजूर से मरवी है, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु. तो बहरहाल अल्लाह ताला जो कुछ कहा गया अमल की तौफीक दे. सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु